اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امامیہ دینیات درجہ دوم کا تعلیمی سفر جاری ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا شیعہ ٹیوٹر۔ آج ہم پڑھیں گے دوسرا سبق جس کا نام ہے تقلید۔ انسان جن باتوں سے ناواقف ہوتا ہے ان کو معلوم کرنے کے لیے ان کے ماہرین سے پوچھتا ہے اور ان پر بھروسہ کر کے ان کے کہنے پر عمل کرتا ہے۔ جیسے بیماری کے علاج کے لیے ڈاکٹر اور مکان بنوانے کے لیے انجینئر کی باتوں پر عمل کیا جاتا ہے، اسی طرح ہم دین کے احکام معلوم کرنے میں فقہا پر بھروسہ کرتے ہیں۔ فقیہ سے مذہب کے احکام معلوم کر کے ان پر عمل کرنے کا نام تقلید ہے۔ تقلید فقیہ کی جاتی ہے۔ مجتہد اور فقیہ ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں۔ مجتہد یا فقیہ وہ ہوتا ہے جو قرآن و حدیث اور سیرت معصومین علیہم السلام سے مذہب کے احکام معلوم کرتا ہے۔ تقلید میں صرف مجتہد کے فتووں کا جاننا کافی نہیں ہے بلکہ ان پر عمل کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ وہ اپنے فتووں کے ذریعے حکم خدا کا پتہ بتاتے ہیں۔ اب ہم سبق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہم بیمار ہو جائیں تو کس کے پاس جاتے ہیں؟ جی ہاں، ڈاکٹر کے پاس۔ کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم خود علاج نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر بیماری کا علاج جانتا ہے۔ اسی طرح اگر ہمیں گھر بنوانا ہو تو کس سے بات کرتے ہیں؟ انجینئر سے بات کرتے ہیں، کیونکہ انجینئر جانتا ہے کہ گھر کیسے بنے گا۔ انجینئر گھر بنانے میں ماہر ہوتا ہے، یعنی کہ ایکسپرٹ ہوتا ہے۔ اب ایک چیز تو کلیئر ہو گئی کہ ہم جن چیزوں کے بارے میں نہیں جانتے اس کے ایکسپرٹ سے پوچھتے ہیں اور اس کے بتائے ہوئے مشورے پر عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہمیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یا دین کے دوسرے معاملات کے بارے میں نہ معلوم ہو تو کیا کریں گے؟ کیا ہم خود سے سوچ کر عمل کر لیں گے؟ نہیں نا، بلکہ دینی معاملات کے ایکسپرٹ سے پوچھیں گے جنہیں فقہا کہتے ہیں۔ فقیہ دین کے معاملات کا ماہر ہوتا ہے۔ فقیہ کے پاس دینی مسائل کا حل ہوتا ہے۔ تقلید کیا ہے؟ فقیہ سے مذہب کے احکام معلوم کر کے اس پر عمل کرنے کا نام تقلید ہے۔ تقلید کس کی ہوتی ہے؟ تقلید فقیہ کی جاتی ہے۔ مجتہد اور فقیہ کون ہیں؟ مجتہد اور فقیہ ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں۔ کیا تقلید میں صرف مجتہد کے فتووں کا جاننا کافی ہے؟ تقلید میں صرف مجتہد کے فتووں کا جاننا کافی نہیں بلکہ ان پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ وہ اپنے فتووں کے ذریعے خدا کے حکم کا پتہ بتاتے ہیں۔